فرض اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ کیا جائے تو اس آدمی کو سزا دی جاتی ہے جس نے سستی یا ناسمجھی کی وجہ سے وہ کام نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں احکاموں میں نماز ایک ایسا ہی احکام ہے۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائیں اور تاکید کی جائے کہ وہ 5 وقتوں کی نماز پڑھا کرے، اور جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے سزا بھی دی جائے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ ستون عمارت کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو چھت کو قائم رکھتی ہے۔ اگر ستون نکال لیا جائے تو چھت گر جاتی ہے۔ نماز ایک ایسا ضروری کام ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو دین کی عمارت سلامت نہیں رہتی۔ قرآن شریف میں 700 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، 700 بار، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا، نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا، اس دین کا ضروری حکم نہ ماننا والا مسلمان نہیں رہتا۔ جو لوگ بے دین ہیں اور نماز روزہ کچھ بھی نہیں جانتے وہ بہت گھاٹے میں ہیں۔ اصل معنوں میں فائدہ انہی کو حاصل ہوگا جو آخرت کی زندگی میں اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ جو چیز انسان کو اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ حقدار بنائے گی وہ نماز ہے، یعنی نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اپنی نمازوں بہت پابندی سے پڑھتے رہو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جس طرح غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی کا زمانہ ہو اور چاہے تم پیدل ہو یا سوار، جس حالت میں بھی ہو نماز ادا کرو، اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اور 239۔ نماز ہمارے لیے طاقت اور مدد بنتی ہے۔ وہیں اللہ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو صبر و نماز سے مدد لو، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو گھبرائے نہیں بلکہ ہمت سے کام لے کر اسے برداشت کرے اور سمجھے کہ اللہ ہمارا حال اچھی طرح جانتا ہے، پریشانی دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری بات کہ نماز پڑھنا نہ چھوڑے، پوری دھیان سے نماز پڑھے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ اس بیچ والی نماز کے بارے میں حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیچ یعنی عصر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ہر وہ نماز جو ٹھیک وقت پر پوری دھیان سے پڑھی جائے۔ یوں تو نماز کے ان گنت فائدے ہیں، ان میں سے بہت ہی خاص کے فائدے میں اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہارے طرف وحی کی جا رہی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے شرمی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے یہ بات بتا دی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب اللہ کا حکم مان لے اور پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرے تو اس کا فائدہ اسے حاصل ہوگا، اور وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچا رہے گا۔ ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے بالکل سچ ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کی نقل کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتے۔ نماز حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرنا اور دعا کا نام ہے۔ جب کوئی آدمی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کی نیت باندھے اور سجدے کے رکوع کرے گا تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح معنوں میں اس وقت نماز ہوگی جب وہ یہ بھی سمجھ لے رہا ہوگا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو سب سے زیادہ شان اور بزرگی والا ہے، مجھے اپنے سب کاموں کے لیے صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو خیال رکھو کہ مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو
اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثوں کی کتابیں بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ نماز پڑھنے والا بے سوچے سمجھے الفاظ نہ دہراتا رہے، بلکہ اللہ کی شان میں بڑائی اور بزرگی سچے دل سے مانے۔ یہ سمجھے کہ میں اس کا معمولی سا بندہ ہوں، صرف اللہ ہی ہے جو میری تمام مصیبتیں دور کر سکتا ہے اور میری تمام خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نماز میں قرآن کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کا مطلب سیکھ لیں، جس سے آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ اگر آپ کو ترجمہ پتہ رہے گا تو آپ کو یہ رہے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں مجھے اس کا مطلب پتہ ہے اور میں اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز پڑھی جانے والی صورت مطلب بالکل آسانی سے سیکھ لیں گے، پھر انہیں نماز پڑھنے کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔